ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اہم آیت آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آیت یہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 67 ہے۔ تو آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے اور تدبر کریں گے اس آیت پر۔ آپ کے سامنے میں آیت کا تلاوت کر چکا ہوں، اس پر ہم اور آپ ذرا غور کریں گے کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا خبر دیتا ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ہم اور آپ اس چیز کو غور و فکر سے کام لیں گے۔ تو میں اس آیت کا ترجمہ میں آپ لوگوں کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ یوں ہے، ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ ہی نصرانی، بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا، یعنی ایک طرفہ، ایک رخا فرما بردار، یعنی مسلم۔ وما کان من المشرکین، وما کانا، اور وہ نہ تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ دیکھیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ اس امت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے میرے دوست۔ ہم اور آپ ذرا اس میں غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ ایک طرفہ مسلم تھے، ایک رخا مسلم تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آج ہم اور آپ غور کریں کہ ہم کیا مشرکوں میں سے نہیں ہیں؟ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ کیا ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں؟ اگر مشرکوں میں سے نہیں ہیں تو الحمدللہ، اور اگر مشرکوں میں سے ہیں تو پھر اپنا انجام کی ذرا فکر کریں۔ اگر ہم مشرکوں میں سے ہیں تو اپنی انجام کی فکر کریں میرے دوست، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ صاف صاف خبر دے رہا ہے کہ نہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ایک رکھا مسلم تھے، ایک رکھا، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہاں حنیفاً جو شبد آیا ہے، یعنی ایک طرفہ مسلم تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو ہم اور آپ آج جو کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، بتائیے یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ ہم اس پر تدبر کیوں نہیں کرتے کہ سارے انبیاء مسلم، سارے انبیاء فرما بردار، سارے انبیاء مومنین، سارے انبیاء صالحین، اور ہم بنے دیوبندی، ہم بنے بریلی، ہم بنے شیعہ، ہم بنے فلاں جماعت سے، ہم بنے فلاں جماعت سے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے دوست؟ ہم کیوں نہیں غور اور فکر سے کام لیتے ہیں
کہ انبیاء کی دستور، انبیاء کا جو سنت رہا ہے، وہ سارے انبیاء مسلم تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور آج ہماری حالت دیکھ لیجئے، ہم مشرکوں سے بھی ہو جاتے ہیں، ہم شرک پر کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو مسلم ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے دوست۔ پیدا ہونے سے اگر کوئی مسلم ہو جاتا، پیدائش سے اگر کوئی مسلم ہو جاتا، تو ڈاکٹر کا بیٹا آٹومیٹک ڈاکٹر ہو جاتا، انجینئر کا بیٹا آٹومیٹک انجینئر ہو جاتا، ماسٹر کا بیٹا آٹومیٹک ماسٹر ہو جاتا، پولیس کا بیٹا آٹومیٹک پولیس ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو ڈاکٹر کا بیٹا کو پڑھائی حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کو بہت محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر بن پاتا ہے، اسی طرح سے محنت کر کے انجینئر بن پاتا ہے، اسی طرح محنت کر کے پولیس بن پاتا ہے، اسی طرح محنت کر کے جج بن پاتا ہے۔ آج ہم پیدا ہو گئے مسلمان۔ ارے کیسا مسلمان بھائی؟ ہم مسلم کا میم سے بھی واقف نہیں ہے، ہم مسلم کے میم سے بھی واقف نہیں ہے، ہم اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں ہے، ہم دین کے دال کے بارے میں بھی ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کس طرح سے۔ اور بات یہاں سوال یہ ہے کہ ہم مسلم بھی نہیں ہے نا، ہم اپنے آپ کو مسلم بھی کہاں کہلاتے ہیں؟ کوئی تو دیوبندی ہے، کوئی بریلی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی قادیانی ہے، پتہ نہیں اور کن کن القابات سے لوگ اپنے آپ کو نوازتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں بہت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس آیت مقدسہ پر غور کریں اور دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک طرفہ، ایک رخا مسلم فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ دیوبندی؟ نہیں۔ بریلی؟ نہیں۔ شیعہ؟ نہیں۔ قادیانی؟ نہیں۔ بلکہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم اور ان کی جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو خبر دے رہا ہے کہ وہ مسلم تھے، ہمیں بھی مسلم ہونا چاہیے، ہمیں بھی فرما بردار ہونا چاہیے، اور مشرکوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، مشرکوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو مشرک مسلمان سارے مل کر سارا کام ہو رہا ہے، مشرکوں سے رشتے ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہا ہے کہ ایک مومن مرد کا نکاح ایک مومنہ عورت سے ہونی چاہیے، لیکن نہیں۔ یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں میرے دوست؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام قرآن ہے، اسلام میرے دوست قرآن ہے، اسلام قرآن ہے میرے دوست۔ یہ آیت بھی ملاحظہ کر لیجئے گا، یہ آیت ملاحظہ کر لیجئے گا۔ دیکھیے، اسلام قرآن ہے، اسلام نہ تو دیوبندیت ہے، نہ بریلویت ہے، نہ شیعت ہے، نہ قادیانیت ہے، نہ کوئی فرقہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اسلام نہیں ہے۔ وہ ان کا اپنا بنایا ہوا مذہب تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام صرف اور صرف قرآن ہے میرے دوست، اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام صرف اور صرف قرآن ہے۔ تو میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہوئے کہ آپ لوگ بھی ان آیات مقدسہ جو میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی غور کریں اور دیکھیں اور سوچیں، کیونکہ صاف صاف اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی آیات سے دور ہیں، جو شخص بھی آیات سے دور ہیں، وہ اندھیرے میں ہے، بالکل اندھیرے میں۔ جو اللہ کی آیات سے دور ہیں وہ اندھیرے میں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ روشنی میں ہو یا اندھیرے میں ہو، آپ اللہ کی آیات سے دور ہو یا اللہ کی آیات کو دیکھتے ہو، اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو آپ لوگ خود فیصلہ کریں۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ان پر جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔